ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے اپنے دوست بنیں گے۔ دل میں چھپا ہوا کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دے اس کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ یہ رونا دھونا کس بات کا، جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ میٹھا بولنے والے کا زہر بھی بک جاتا ہے، جبکہ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال اس کھجور کی طرح میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت رہ چکا ہے۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ سائیں تجھے معلوم ہے نا انداز محبت میں، سر خود بخود جھکتا ہے، جھکایا نہیں جاتا۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، اور ہتھوڑے سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ یاد رکھیں، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔
تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ درخت جڑ سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف والا ہے۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کروانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے، وہ خوشی جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے کسی مصیبت کو دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ موت کا سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے اور نہ مہینے کا اور نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں، اگر تو خدا پر توکل رکھتا ہے تو کام بھی کر اور اس کے بعد خدا پر بھروسہ بھی کر۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو،
کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہوتی ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا فضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس نیکی کا وقوع نہیں ہوا، تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اے میرے رب، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، تیرے سوا ہمارا اور کوئی سہارا نہیں، ہمیں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور ہمارے معاملات آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ تم کشت گل میں بھی رہتے ہو اکتائے ہوئے، ہم سے پوچھو ہم نے ویرانے بسائے کس طرح۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ کسی کو برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیروں میں، بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ میں حق پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ تو تم دعا کرنا مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدار کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں، دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔